بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا دوسرا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم منطق کے کل 35 احتمالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ القسم الاول فی المنطق، اس کے اوپر ایک اعتراض یہ ہوا تھا۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوا تھا کہ یہ ظرفیت الشیء الی نفسی ہی ہے کہ ایک ہی چیز مصروف بھی بن رہی ہے، وہی چیز ضرب بھی بن رہی ہے، کیونکہ القسم اول وہ ہے منطق، اور فی المنطق یہ بھی منطق ہے، تو ظرفیت الشیء الی نفسی ہی کی خرابی لازم آ رہی ہے، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس اعتراض کا ایک جواب گزشتہ سبق کے اندر ہو چکا ہے۔ اب یہ جو دوسرا جواب ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا مظروف القسم الاول، اس سے مراد کچھ اور ہے اور منطق اس سے مراد کچھ اور ہے، تو لہذا ظرفیت الشیء الی نفسی ہی کی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ اب القسم الاول سے کیا مراد ہے، منطق سے کیا مراد ہے، اس کے اندر کل احتمالات ہیں۔ دیکھیں القسم الاول اس کے اندر کل 7 احتمالات ہیں اور منطق اس کے اندر کل 5 احتمالات ہیں، تو لہذا جب آپ ان 7 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کل 35 صورتیں آپ کے سامنے حاصل ہوں گی، جو کہ اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اختیار کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ القسم الاول سے مراد کون سے 7 احتمالات ہیں۔ دیکھیں ان میں سے پہلا احتمال تو یہ ہے کہ القسم الاول سے مراد صرف الفاظ ہوں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ القسم الاول سے مراد صرف معانی ہوں۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ صرف نقوش ہوں۔ اب یہاں بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ نقوش اور لفظ میں فرق کیا ہوتا ہے، بات پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ میں دہرا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ نقوش ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے نا، یہ نقوش ہیں جو کہ الفاظ کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور لفظ کیا ہوتا ہے، لفظ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، وہ نہیں جو آپ یہاں پہ بورڈ کے اوپر لکھ رہے ہیں یا آپ کاپی کے اوپر لکھ رہے ہیں، اس کو لفظ نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو نقوش کہا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا نقوش اور لفظ کے اندر فرق۔ تو تیسرا احتمال یہ ہے کہ صرف نقوش مراد ہے القسم الاول سے۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ الفاظ اور معانی مراد ہیں۔ پانچواں احتمال یہ ہے کہ الفاظ اور نقوش۔ چھٹا احتمال یہ ہے کہ معانی اور نقوش۔ ساتواں احتمال یہ ہے الفاظ، معانی اور نقوش تینوں ہی مراد ہیں۔ یہ تو ہو گیا القسم الاول کے 7 احتمالات۔ اب یہ کہ منطق کے اندر 5 احتمالات کون سے ہیں؟ دیکھیں منطق کے اندر پہلا احتمال تو یہ ہے کہ منطق سے مراد ملکہ ہو۔ اب ملکہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ملکہ کہتے ہیں مہارت کو۔ جب انسان مسائل منطقیہ کے اندر مہارت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی بات دے کے وہ فوراً جو ہے اس کا دل اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ منطقی اعتبار سے کلام ٹھیک ہے یا کلام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ کلام غلط ہے یا یہ جملہ غلط ہے تو اس کے اندر کون سی خرابی منطق کے مسائل کے اعتبار سے پیش آ رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ملکہ۔ نمبر 2، منطق سے مراد ہے تمام مسائل کا علم، یہ دوسرا احتمال۔ نمبر 3، منطق سے مراد ہے تمام مسائل نہیں بلکہ بالقدر اتنی مقدار کے مسائل کا علم، المعتد بھی جس کو شمار کیا جا سکے۔ مطلب کیا شمار کیا جا سکے؟ یعنی اتنے مسائل ضروریہ کا علم جس مسائل ضروریہ کو سیکھنے سے انسان خطا فی الفکر سے محفوظ ہو سکے۔ یعنی جب انسان نے غور و فکر کرنی ہے، اس غور و فکر میں ہونے والی غلطی اور خطا سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے، اتنے مسائل ضروریہ کا علم، اس کو منطق کہا جاتا ہے۔ 3 احتمال ہو گئے۔ نمبر 4، تمام مسائل کو ہی منطق کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ تھا تمام مسائل کے علم کو، جو چوتھا احتمال ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسائل کے علم کو نہیں بلکہ تمام مسائل کو ہی منطق کہہ دیا جاتا ہے۔ 4 احتمال ہو گئے۔ نمبر 5، پانچواں یہ ہے کہ مسائل ضروریہ کو، یعنی اتنے مسائل ضروریہ جس کو سیکھ کر انسان خطا فی الفکر سے محفوظ رہ سکے، اتنے مسائل ضروریہ کو منطق کہا جاتا ہے۔ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ہے کہ اتنی مقدار کے مسائل کو نہیں بلکہ اتنی مقدار کے مسائل کے علم کو منطق کہا جاتا ہے، اور یہاں پر کیا ہے، اتنی مقدار کے مسائل کو ہی منطق کہہ دیا جاتا ہے، نہ کہ اس کے علم کو۔ تو یہ کل 5 احتمالات ہیں کس کے اندر؟ منطق کے اندر۔ اب جب آپ اس 7 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں گے تو پھر آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کو کل 35 حاصل ہوگا، 35 صورتیں حاصل ہوگی۔ تو اب میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں جب آپ نے القسم الاول سے صرف آپ نے الفاظ مراد لینے ہیں تو پھر آپ ملکہ سے پہلے حصول لے کر آئیں گے۔ مطلب آپ یہ کہیں گے الالفاظ فی حصول الملکہ، یعنی وہ الفاظ جس سے ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ تو الفاظ سے مراد ہو جائیں گے قسم اول اور ملکہ سے مراد ہو جائے گا منطق۔ تو لہذا دونوں چیزیں جب غیر ہیں تو ظرفیت الشیء الی نفسی کی خرابی لازم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب آپ معنی لے کر آئیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ المعانی فی حصول الملکہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملکہ سے پہلے آپ نے حصول لگانا ہے، یا اگر آپ نقوش لے کر آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ النقوش فی حصول الملکہ، یا الفاظ و معنی لے کے آتے ہیں الالفاظ والمعانی فی حصول الملکہ، یا آپ لے کر آتے ہیں الفاظ والنقوش الالفاظ والنقوش فی حصول الملکہ۔ اب معنی اور نقوش لے کر آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ المعانی والنقوش فی حصول الملکہ۔
خلاصہ یہ ہے کہ اب ان 7 کو آپ نے اس ایک کے ساتھ ضرب دے دینا ہے تو آپ کو کل 7 صورتیں حاصل ہوں گی، اور یہ جو 7 صورتیں ہیں اس میں آپ نے ملکہ سے پہلے حصول کا لفظ لگانا ہے۔ اب آگے آجائے دوسرا جو تھا العلم بجمیع المسائل، تو چونکہ جو علم ہے علم کو حاصل کیا جاتا ہے تو لہذا یہاں پر آپ نے حصول کا لفظ نہیں لگانا العلم سے پہلے، بلکہ آپ نے تحصیل کا لفظ لگانا ہے، اور آپ نے یہ کہنا ہے الالفاظ فی تحصیل العلم بجمیع المسائل، یہ اسی طریقے سے معنی ہے المعانی فی تحصیل العلم بجمیع المسائل، یا نقوش کہیں النقوش فی تحصیل العلم بجمیع المسائل، الفاظ و معنی کے الالفاظ والمعانی فی تحصیل العلم بجمیع المسائل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ العلم بجمیع المسائل لے کر آئیں گے تو ان 7 صورتوں سے پہلے آپ نے لگانا ہے تحصیل کا لفظ، تو 7 کو آپ اس کے ساتھ ضرب دیں گے، 7 صورتیں آپ کو یہ حاصل ہو جائیں گی، 7 پہلے حاصل ہوئی تھی، 7 یہاں پر حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر العلم بالقدر المعتد بھی ہے تو چونکہ یہاں پر بھی علم ہے لہذا اس سے پہلے آپ تحصیل لگائیں گے، اور آپ کیا کہیں گے الالفاظ فی تحصیل العلم، یہاں پہ بس بجمیع تھا، یہاں پہ بجمیع نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا العلم بالقدر المعتد بھی، یہاں پر یہ آ جائے گا المعانی فی تحصیل العلم بالقدر المعتد بھی، النقوش فی تحصیل العلم بالقدر المعتد بھی، الالفاظ والنقوش فی تحصیل العلم بالقدر المعتد بھی۔ تو 7 صورتیں آپ کو یہاں پہ حاصل ہو جائیں گی، 7 یہاں پر حاصل ہوئی، 7 یہاں پر حاصل ہوئی، 14 ہوگی، 7 یہاں پر حاصل ہوگی، 21 ہوگی، ٹوٹل یہاں تک 21 ہو گئی ہیں۔ اب یہ جو نفس جمیع المسائل ہے اس سے پہلے آپ نے جب یہ والے الفاظ لگانے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے بیان لگانا ہے، کیونکہ جو مسائل ہوتا ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے، ان کو حاصل نہیں کیا جاتا۔ تو مطلب کیا بنے گا الالفاظ فی بیان نفس جمیع المسائل، اس طریقے سے، یا اسی طریقے سے المعانی فی بیان نفس جمیع المسائل، یا الالفاظ یا النقوش فی بیان نفس جمیع المسائل، الالفاظ والمعانی فی بیان نفس جمیع المسائل، یا اسی طریقے سے جمیع مسائل نہ ہو بلکہ کیا ہو نفس القدر المعتد بھی ہو، تو اس صورت میں بھی آپ نے بیان کا لفظ لگانا ہے پہلے، الالفاظ فی بیان نفس القدر المعتد بھی، تو 7 یہاں تک ہوئی تھی، 7 یہاں تک ہو جائیں گی اور 7 یہاں تک ہو جائیں گی، تو یہ اس طریقے سے کل 35 صورتیں ہوں گی کہ مظروف الگ ہوگا، ظرف الگ ہوگا، تو لہذا ظرفیت الشیء الی نفسہ کی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ تو مسئلہ آپ نے یہاں تک سمجھ لیا صحیح طریقے سے، اب ایک جو کتاب کی عبارت ہے اسی سے متعلق انشاءاللہ اس کو حل کرتے ہیں۔